أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة یا مد منفصل ہے، یا کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس کے بعد حمزہ بشکل الف ہے، یہاں پر مد منفصل ہوگا، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یا ایہل، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، مشدد حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ ذی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نو واو مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ توقع قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھنا ہے، پر کا معنی یعنی موٹا پڑھنا ہے، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ بالصلاح رکنے کی صورت میں غولتا جو ہے ہا ساکن میں بدل جاتا ہے، لیکن یہاں ملا کر اگر پڑھیں گے تو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہاں وقف نہیں ہے۔ تقربوا الصلاة صاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا، وأنتم نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سکارى کاف اور را دونوں کے اوپر کھڑی حرکات ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را پر بھی پڑھا جائے گا، حتی تا کے بھی اوپر بھی کھڑی حرکات ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مو واو مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر ما تقولون قو واو مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا لا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جنوباً تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ ہے، لیکن یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں ہوگا۔ الا لا الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بری ری یا مدہ ہے، را زیر کی وجہ سے باریک بھی پڑھا جائے گا۔ سبیلن بی یا مدہ ہے، تنوین کے بعد حلقی حرف ہے، اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ حتی تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تغتسلو غین ساکن پر قلقلہ نہیں ہوگا، غین مستعلیہ ہے، پر بھی پڑھا جائے گا، یہاں پر خیال رکھیں قلقلہ نہ ہو جائے گا۔ تغسلو لو واو مدہ ہے، مد کے ساتھ ہی 1 الف کے برابر کھینچ کر وقف بھی ہوگا، اور ملانے کی صورت میں بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور پھر آگے آیت پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف مطلق ہے، آپ یہاں پر رک سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا کاف، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا تا، دونوں جگہوں پر اکفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم ادغام شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور پر پڑھا جائے گا اس زبر کی وجہ سے، را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، مد منفصل بھی یہاں پر ہوگا، کھڑی حرکات کے بعد حمزہ بشکل الف آیا، چھوٹی مد، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ او اولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کریں
پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سفرن، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہلکی ہوگا۔ اولین ہے، جاء یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ احدم، تنوین کے بعد آگے میم مشدد ہے، یرملون کا میم ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ، وقف کرنے کی صورت میں ہم نے دال کو ساکن کیا اور اس پر قلقلہ بھی کیا، لیکن یہاں پر ادغام یرملون ہے، آگے میم مشدد ہے تنوین کے بعد، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہ دیکھیں دال کے بعد تنوین کے بعد میم مشدد۔ منکم من الغائط او لامستم النساء، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا کاف اخفاء حقیقی ہوگا، اور میم کے بعد دوسرا میم مشدد آیا ہے، ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَإِن مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، مد متصل بھی ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ ہے، اولین ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مستمن، میم کے بعد مشدد حرف ہے، لیکن یہاں پر ملا کر پڑھیں گے، اور نون مشدد پر غنہ بھی ہوگا، یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فلم، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار شفوی، غنہ نہیں ہوگا۔ تجدو، دو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فتیممو، اور یہاں پر میم مشدد پر غنہ ہوگا، مو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صعیدن، اور یہاں پر دیکھیں عی یا مدہ ہے، تنوین کے بعد حروف اخفاء کا تو آیا ہے، صعیدن، صعیدن نہیں پڑھنا ہے، اظہار نہیں، یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ طیبا، اور یہاں پر بھی اخفاء حقیقی ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفاء کا فا آیا ہے۔ فمسحو، فمسحو، ہو واو مدہ ہے، جو واو مدہ ہے، حکم، اور یہاں پر میم کے بعد واو آئے، اظہار شفوی ہوگا۔ وَأَيْدِيكُمْ، دی یا مدہ ہے، اور میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں، یہاں پر بھی وقف مطلق ہے، یہاں پر آپ رک سکتے ہیں۔ احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ ان اللہ، نون مشدد پر غنہ ہوگا، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا اس زبر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی حرکات بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ کان، کاف کا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عفوا، وان نہیں کرنا ہے، یعنی کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کا غائن آئے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔
عفون غفور غین مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، فو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہم نے آج یہاں تک سیکھا۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔